نیشنل اردو پرائمری اسکول جوگیشوری، جماعت چہارم۔ مضمون ماحول کا مطالعہ نمبر 2۔ عنوان عوامی فلاح و بہبود پر مبنی سوراج کا انتظام، حصہ 1۔ ہندوی سوراج کیوں قائم ہوا؟ بچوں، ہم نے دیکھا کہ شیواجی مہاراج نے عادل شاہی، مغل، پرتگالی اور جنجیرہ کے سدی جیسی ناانصافی کرنے والی طاقتوں کے ساتھ ایک طویل عرصے تک لڑائیاں لڑیں۔ اس لیے آزاد ہندوی سوراج قائم ہوا۔ بچوں، امور حکومت بہتر طریقے سے انجام دینے کے لیے شیواجی مہاراج نے اشٹ پردھان منڈل یعنی مجلس وزراء کا تقرر کیا۔ بچوں، شیواجی مہاراج نے امور حکومت یعنی حکومت کے کام کے لیے 8 شعبوں میں تقسیم کیا اور اسی کو شیواجی مہاراج کا اشٹ پردھان منڈل یعنی مجلس وزراء کہتے ہیں۔ بچوں، یہاں ہر شعبے کے لیے ایک سربراہ مقرر کیا گیا تھا اور اس طرح 8 وزراء کی ایک مجلس تشکیل پائی۔ اس مجلس کے ذریعے چلایا جانے والا سوراج کا انتظام صحیح معنوں میں عوام کی فلاح و بہبود پر مبنی حکومت تھا۔ بچوں، ان 8 وزراء کی اور دیگر اہم افسران کی تقرر جو تھی وہ شیواجی مہاراج ان کی قابلیت اور استعداد دیکھ کر خود کرتے تھے اور ان تمام کے کاموں کی نگرانی بھی وہ خود کرتے تھے۔ بچوں، ان اشٹ پردھان منڈل میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہے وزیر اعظم یعنی پردھان، جن کا نام ہے مورو ترمبک پنگلے۔ بچوں، یہ وزیر اعظم تھے، یعنی جو یہ اشٹ پردھان منڈل ہے اس کے جو وزیر اعظم یعنی پنت پردھان جو تھے وہ تھے مورو ترمبک پنگلے۔ اور بچوں، ان کا کام تھا حکومت کا کاروبار چلانا۔ بچوں، نمبر 2 پہ تھے وزیر خزانہ، جسے اماتیہ بھی کہتے ہیں، اور وہ تھے رام چندر نیل کنٹھ مجمدار۔ اور بچوں، ان کا کام تھا حکومت کے مالیہ کی نگرانی کرنا، مالیہ یعنی مال وغیرہ کی نگرانی کرنا۔ اس کے بعد آتا ہے بچوں سپہ سالار یعنی سیناپتی، جو تھے ہمبیر راؤ موہنتی۔ اور بچوں، ان کا کام تھا فوج کی قیادت کرنا، یعنی جو فوج تھی ان کی دیکھ بھال کرنا، ان سے کام لینا۔ پھر اس کے بعد ہے بچوں وزیر امور مذہب یعنی پنڈت راؤ، اور وہ تھے موریشور پنڈت راؤ۔ ان کا کام تھا بچوں مذہبی معاملات کی نگرانی کرنا۔ پھر اس کے بعد تھے بچوں وزیر عدلیہ یعنی نیادھیش نیراجی راؤ جی، اور بچوں ان کا کام تھا عدل و انصاف کرنا، یعنی عوام میں حکومت وغیرہ میں اگر کچھ ناانصافی ہو جائے، کچھ ہو جائے تو یہ انصاف کرتے تھے۔ پھر ہے بچوں سیکریٹری یعنی سچیو، جن کا نام ہے اناجی دتو، اور ان کا کام تھا بچوں فرمان جاری کرنا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے بچوں منتری یعنی وزیر انتظامیہ دتاجی ترمبک واکنیش، اور بچوں ان کا کام تھا سرکاری خط و کتابت کا کام۔ پھر آخر میں آتا ہے بچوں سمنت یعنی وزیر خارجہ رام چندر ترمبک ڈبیر۔ بچوں ان کا کام تھا بیرونی ریاستوں سے تعلقات قائم رکھنا۔ تو بچوں یہ تھے شیواجی مہاراج کے اشٹ پردھان یعنی 8 وزیر، یعنی ان کی کمیٹی، شیواجی مہاراج کی کمیٹی۔ اس طرح شیواجی مہاراج نے اپنے حکومت کے کام ان لوگوں کو بانٹا تھا اور ان کے کاموں کی نگرانی وہ خود کرتے تھے۔ بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ غذا، لباس اور مکان
جیسے یہ جو بنیادی ضرورتیں ہیں عوام کی فلاحی حکومت میں پوری ہوتی ہے، یعنی بچوں وہ حکومت جو عوام کی کامیابی کے لیے کام کرتی ہے۔ ایسے حکومت میں یہ تمام بنیادی ضرورتیں پوری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بچوں عورتوں کی عزت کی جاتی ہے، عام رعایا اور کسانوں کے ساتھ فریب نہیں ہوتا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوتی۔ بچوں رعایا کو جلد سے جلد انصاف ملتا ہے، زراعت اور پیشوں کی ترقی ہوتی ہے، عوامی فنون کی ترقی ہوتی ہے اور عوام خوشحال زندگی بسر کرتی ہیں۔ یعنی ایسی حکومت جو عوام کی فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے ہوتی ہے، یہ تمام ضرورتیں، یہ تمام چیزیں اس فلاحی حکومت میں پوری ہوتی ہیں۔ اور بچوں چھترپتی شیواجی مہاراج کی قائم کردہ حکومت میں بھی یہ تمام چیزیں موجود تھی۔ ماحولیات کی حفاظت۔ بچوں قدرت کے پیدا کردہ تمام اجزاء جیسے زمین، ہوا، بارش، دریا، سمندر، چشمے، اس کے علاوہ بچوں جنگل، چھوٹے بڑے جاندار، پرندے، سورج کی روشنی، چاند کی روشنی، بچوں وغیرہ سے ہی انسان کے آس پاس کا ماحول بنتا ہے، اور تمام انسان کو ان ضرورت کے مطابق ہی ان کا استعمال کرنا چاہیے۔ بچوں ماحولیات کے یہ اجزاء ضائع نہ ہوں، اس بات کا شیواجی مہاراج نے خاص خیال رکھا۔ اپنی سلطنت کے جنگلات کو لوگ تباہ و برباد نہ کریں، اس بات پر شیواجی مہاراج نے بڑی توجہ دی۔ مثلاً بحری بیڑے کے لیے درکار چھوٹی بڑی کشتیاں، جہاز، تختے وغیرہ بنانے پڑتے تھے، اور بچوں انہیں بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت ہوتی تھی۔ تو اس سمبند میں شیواجی مہاراج نے کئی طرح کے احکامات جاری کیے تھے۔ ہمیں اس بات کا اندازہ ان کے حکم نامے سے ہوتا ہے۔ بچوں شیواجی مہاراج نے حکم دے رکھا تھا کہ اگر ان تمام چیزوں کو بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت ہو تو ساگوان کے درخت کو ہی کاٹا جائے، اور اگر انہیں بنانے کے لیے، یعنی کشتی وغیرہ بنانے کے لیے زیادہ درختوں کی ضرورت ہے تو غیر ملکوں سے ساگوان منگوایا جائے، لیکن کسی بھی حالت میں آم، کٹہل وغیرہ کے درختوں کو نہ کاٹا جائے، کیونکہ بچوں یہ جو درخت ہے آم کے، کٹہل کے، یہ درخت 1-2 سال میں نہیں بڑھتے، اور رعایا جو لوگ ہیں بچوں ان درختوں کو، یعنی آم کے، کٹہل کے درختوں کو اپنی اولاد کی طرح پروان چڑھاتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، اور انہیں توڑ کر رعایا کو دکھ نہ پہنچایا جائے، یہ شیواجی مہاراج کا حکم تھا۔ لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر کوئی درخت بالکل ہی ناکارہ اور کمزور ہو جائے تو اس درخت کے مالک کو نقد رقم دے کر اسے مطمئن کرنے کے بعد ہی درختوں کو کاٹا جائے۔ یعنی بچوں شیواجی مہاراج جو تھے وہ ماحولیات کی حفاظت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بچوں شیواجی مہاراج نے پانی کا انتظام بھی بہتر طریقے سے کیا تھا۔ شیواجی مہاراج نے سوراج کے ہر گاؤں میں چھوٹے بڑے بند باندھ کر لوگوں کو پینے کے لیے پانی مہیا کروایا تھا۔ اسی کے ساتھ بچوں شیواجی مہاراج نے بند باندھ کر، نہریں نکال کر زراعت کے لیے پانی مہیا کروایا تھا۔ اس لیے سوراج میں زرعی پیداوار میں اضافہ ہوا، اور سوراج کی رعایا کو کبھی قحط کی شدت کا احساس نہیں ہوا۔ بچوں شیواجی مہاراج کے زمانے میں قلعوں میں بستی بسا کر لوگ رہتے تھے، یعنی زیادہ تر لوگ کیا کرتے تھے، قلعوں میں ہی بستی بسایا کرتے تھے۔
وہاں پانی کا انتظام کرنے کے تعلق سے بھی شیواجی مہاراج کو بڑی فکر ہوا کرتی تھی۔ تو جب بھی کبھی قلعے کی تعمیر کرنا ہوتا تو پہلے اس بات کا معائنہ کیا جاتا کہ اس جگہ پہ وافر مقدار میں یعنی کافی مقدار میں پانی ہے یا نہیں۔ بچوں، اگر ایسی جگہ پہ پانی نہ ہوتا تو وہاں پہلے ہی سے تالاب کھدوائے جاتے اور پانی کی ٹنکیاں بنا کر بارش کے پانی کا ذخیرہ کیا جاتا تھا۔ اور بچوں، پھر یہ جو جمع شدہ پانی ہوتا، اس پانی کے انتظام کی وجہ سے قلعے میں رہنے والے لوگوں کو قحط کے زمانے میں بھی پانی کی قلت محسوس نہیں ہوتی اور لوگ بہت ہی آرام سے رہتے۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ شیواجی مہاراج نے کسانوں کو مختلف سہولتیں مہیا کی تھیں؟ سوراج میں بنجر اور ویران زمینوں پر زراعت کروائی جاتی تھی اور محصول کی ادائیگی سے رعایا کو نجات دی جاتی تھی۔ بچوں، محصول یعنی زمین پہ لگنے والا ٹیکس تو وہ نہیں لیا جاتا تھا، اور سوراج میں قحط کی صورتحال ختم ہو گئی اور سوراج میں ہر طرف خوشی کا دور دورہ ہو گیا۔ کسان خوش ہو گئے۔ جن کے پیروں میں بچوں چپل نہیں تھی، انہیں چپل میسر ہوئی۔ لوگوں کے بدن پہ کپڑے نظر آنے لگے۔ اس کے سبب بنکروں کو کام ملا۔ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ جن کے پاس مکانات نہیں تھے انہیں مکانات مل گئے، ہے نا۔ لوگ گھر کی تعمیر کرنے والے معماروں کو، بڑھئی لوہاروں کو، اینٹ بنانے والوں کو، ان تمام ہی چھوٹے کاریگروں کو بچوں شیواجی مہاراج کے زمانے میں کام میسر ہونے لگا اور لوگ بہت ہی خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ بحری تجارت اور دیگر تجارتی منڈی۔ بچوں، سوراج کی حفاظت بہتر طریقے سے کرنے کے لیے سوراج کے قریبی سمندر پر اپنی حکومت ہونی چاہیے۔ اس مقصد کے تحت شیواجی مہاراج نے اپنا الگ بحری بیڑا قائم کیا تھا۔ بچوں، انہوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا۔ سوراج کی تجارت میں اضافہ کرنے کے لیے شیواجی مہاراج نے تجارتی اشیاء کی حمل و نقل کے لیے مخصوص جہاز بنوائے اور راجا پور جیسی تجارتی بندرگاہ کو ترقی دی۔ رائے گڑھ پر خاص منڈی قائم کی۔ پونا کے قریب کھیڑ شیواپور کے مقام پر انہوں نے ایک الگ تجارتی منڈی شروع کی۔ بچوں، ویر ماتا جیجا بائی کے حکم سے پونا کے قریب پاسان گاؤں میں ایک نئی منڈی قائم کی گئی۔ اس کا ذکر جیجا پور کے طور پر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں، شیواجی مہاراج نے بیرونی علاقوں سے آنے والی اشیاء پر زیادہ محصول یعنی زیادہ ٹیکس عائد کیا۔ پرتگالیوں کی حدوں سے بچوں آنے والے نمک کی قیمت جو ہے بڑھ گئی، کیونکہ شیواجی مہاراج نے کیا کیا تھا، اس پر زیادہ ٹیکس لگایا تھا۔ اس کے برعکس یعنی اس کے خلاف سوراج میں جو نمک بنتے تھے اس نمک کے محصول کو انہوں نے کم کر دیا، جس کی وجہ سے سوراج میں بننے والے نمک کے داموں میں کمی آ گئی۔ اس لحاظ سے سوراج میں نمک کی تجارت بڑھ گئی، جس کی وجہ سے بچوں مقامی تجارت کو فروغ حاصل ہوا یعنی ترقی حاصل ہوئی۔ بچوں، سوراج میں تجارت اور پیشوں کی ترقی کے لیے شیواجی مہاراج ہمیشہ کوشش کرتے رہتے تھے۔ تاجر رعایا کے ساتھ کسی قسم کا کوئی فریب نہ کریں، اس بات پر وہ بذات خود توجہ دیا کرتے تھے۔ بچوں، کوکن میں ناریل اور سپاری کی تجارت میں فریب کرنے والے صوبے دار کے خلاف انہوں نے خود آواز اٹھائی جب انہیں اس کا علم ہوا اور اسے سخت سے سخت سزا دی۔ خواتین کی عزت و احترام۔ بچوں، شیواجی مہاراج نے اپنی جو تھے سپاہیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ جنگ کے دوران دشمنوں کے فریق کی جو عورتیں اور بچے ہیں انہیں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے، بلکہ ان کے ساتھ عزت و احترام کا سلوک کیا جائے۔ اور انہوں نے کئی مرتبہ اپنے حسن و سلوک کے ذریعے یہ مثال قائم کی کہ کس طرح خواتین کے ساتھ عزت سے پیش آنا چاہیے۔ بچوں، کرناٹک میں بیلوڑی کے مقام پر ایک گڑھئی کو فتح گڑھئی یعنی بچوں چھوٹے قلعے
کو فتح کرنے کے لیے مراٹھا فوج گئی تھی۔ بچوں، اس گڑھے کی حفاظت کے لیے ملمہ دیسائی نامی یہ جو بچوں خواتین نظر آ رہی ہے، اس خاتون کا نام ہے ملمہ دیسائی۔ بچوں، اس نے اپنے قلعے کو، اپنی گڑھے کو بچانے کے لیے بہت ہی محنت، بہت ہی بہادری سے ان کا مقابلہ کیا مراٹھوں کا۔ اور جب اس کی خبر شیواجی مہاراج کو ملی، تب انہوں نے ملمہ کو اپنی چھوٹی بہن مانتے ہوئے اس کی گڑھی اور گاؤں کی عزت بڑھائی اور اسے ساوتری کے خطاب سے سرفراز کیا، یعنی ملمہ دیسائی کو ساوتری کے خطاب سے نوازا۔ تو اس طرح بچوں ہم نے دیکھا اس حصے میں کہ کس طریقے سے شیواجی مہاراج جو ہے تمام ہی چیزوں کے لیے کوشاں رہتے تھے اور خود کوشش کرتے تھے، اس کے علاوہ کس طرح وہ خاتون کی عزت و احترام کرتے تھے۔ باقی کا بچوں ہم اپنے اگلے حصے میں پڑھیں گے۔ شکریہ۔